کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا۔ 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے چینل برق میڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے۔ انگریز گیا، فرانسیسی گئے، بلندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے۔ عالم اسلام آزاد ہو گیا نا، لیکن بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے، ابھی انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران۔ صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں۔ یہ دور انٹرم پیریڈ ہے، چوتھا دور ختم ہوا ہے، 5واں آیا نہیں ہے، لیکن 5واں زیادہ دور نہیں ہے۔ اچھا، اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے، اٹس اے گلوبل ولیج۔ اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ گئے۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گناہ جرم کوئی نہیں۔ اور ہماری اجتماعی لا علمی کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے فتنے کو قوت فراہم ہو رہی ہے، اور اس فتنے کا تعلق براہ راست مال سے ہے، چاہے حلال طریقے سے کمایا جائے یا حرام۔ لیکن آج مال صرف کاغذ کے ٹکڑوں کی شکل میں ہی موجود ہے۔ ان کاغذ کے ٹکڑوں کی کیا اہمیت ہے، اس بات کا تعین کرتی ہیں وہ بین الاقوامی قوتیں جن کے ہم سب آج قرض دار ہیں، اور یہ تمام نظام سود پر مبنی ہے۔ اگر آج بھی کوئی یہ گمان کرتا ہو کہ شاید ان کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے کوئی سونا چاندی موجود ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ آج کے دور میں قریب تمام دنیا کے اسٹیٹ بینکس میں ریزرو کے طور پر صرف فارن ایکسچینج یا بین الاقوامی کرنسی ہی موجود ہوتی ہے، جس میں سے سب سے زیادہ مقبول US ڈالر ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف US ڈالر وہ واحد کرنسی ہے جس کے ذریعے عالمی منڈی میں تیل کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کرنسی کو پیٹرو ڈالر بھی کہا جاتا ہے۔ غور طلب یہ بات بھی ہے کہ امریکی نوٹ کے اوپر بھی پاکستانی نوٹ کی طرح ایک بیان موجود ہے جو کہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ آپ جو بھی امریکی ڈالر اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر یقیناً لکھا ہوا ہوگا کہ دس نوٹ از اے لیگل ٹینڈر، یعنی یہ نوٹ ایک قانونی ٹینڈر ہے فار آل ڈیٹس، تمام قرضوں کے تبادلے کے لیے، پبلک اینڈ پرائیویٹ، چاہے وہ نجی یا سرکاری نوعیت کے ہوں۔ مطلب اس نوٹ یا ڈالر کے ذریعے جب بھی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو در حقیقت اس قرض کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے جو قرض حکومت پر ہوتا ہے، جس کے عوض لوگوں کو یہ رسیدیں کرنسی کی صورت میں جاری کی جاتی ہیں۔ سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں۔ ہر دانے گندم میں سود ہے۔ کوئی شخص بچا ہوا نہ، میں بچا ہوا نہ بچے ہوا، کوئی بچا ہوا نہیں۔ سارا کاروبار، ساری سمت و حرفت، ساری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی ہوئی۔ ایک شخص، کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے، اسلام کے 2 حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین۔ اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے۔ یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، یہ فقہوں کے لیے تھا۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام 3 چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے۔ کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے۔ دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. فیس دی فیکٹس. اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی. اب سعودی عرب ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے. امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ. جو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے. ہم بحیثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں. کیوں؟ ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد، جب تک انگریز تھا ہم کہتے تھے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں. کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کی تھی، کہیں ہسپانویوں کی تھی، کہیں اطالویوں کی تھی. جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا، کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا. 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کا تجزیہ کر لیجئے. 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ. ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے. پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. باقی جو 120 کروڑ ہیں ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانان پاکستان. وائی تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی مت دے دے، اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے، اللہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے دین کے نمونہ دکھائیں گے دنیا کو. یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا. ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، آزاد مسلمان ریاست. وہ تو 17 سال کے بعد ہو گئی، 37 کا خطبہ تھا، 47 میں قائم ہو گئی. دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے، اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا. آخر ہماری تاریخی کا داغ ہے نا. واقعہ کربلا کس کا داغ ہے؟ واقعہ ہررا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا. تاریخ تو ہماری ہے. ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دھبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے. ایک مثال ہوگی. اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا. بٹ وی وینٹ بیک اپون اور پرومس. ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو. سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حاصل ہوا نہیں. سورہ اعراف میں ان کا قول ہے عصیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور لاؤ لشکر کو غرق کرے، تمہیں دنیا میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے. گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی، کانگریس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی. بھارت ماتا کے ٹکڑے. کچھ ہی دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے. بنا؟ کیسے بن گیا؟ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ معجزہ تھا. رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوا ہے. جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے. معجزہ تھا. لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں، تم نے دنیا بنائی ہے، تم نے موٹر وے بنا لی ہے، ہمارا دین کہاں ہے؟ تو نمبر 2 مجرم ہم. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے اسے، انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. ناؤ ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے.
ہمارے چینل برق میڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔